جب محمد شاہ رنگیلا کو نادر شاہی افواج کے کرنال کے میدان میں مجتمع ہونے کی اطلاعات ملی تو مجبوراً اسے دلی سے باہر نکلنا پڑا۔ کرنال کا علاقہ دلی سے تقریباً 100 میل دور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نادر شاہ کابل اور قندھار سے طوفان کی طرح سفر کرتا 600 میل کا فاصلہ طے کر کے کرنال پہنچ گیا، مگر صرف 100 میل کا فاصلہ محمد شاہ رنگیلا کی مغل فوج سے طے نہ ہو سکا، اور جب لڑائی شروع ہوئی تو مغل توپ خانہ وقت پر پہنچ نہ سکا اور ایرانی توپ خانے نے مغل افواج کا حشر نشر کر دیا۔ دہلی سے نکلنے والے مغل لشکر کی رفتار بہت سست تھی اور ایسا لگتا تھا کہ شاہی لشکر سیر و تفریح کے غرض سے نکلا ہے۔ دہلی کی رقاصائیں اور گلوکارائیں بادشاہ کے دل بہلانے کے لیے ساتھ تھی۔ کھانے پینے کا سامان اور گانے بجانے کے آلات سے لگتا تھا کہ مغل بادشاہ کو نادر شاہ کی طاقت کا صحیح اندازہ ہی نہ تھا۔ کرنال تک کا سفر مغل لشکر نے اس طرح سے طے کیا کہ شاہی افواج 2 سالاروں کی قیادت میں جنگ لڑنے جا رہی تھی، ایک لشکر خان دورہ کی قیادت میں اور دوسرا سعادت خان کی کمان میں۔ یعنی اس نازک موقع پر بھی مغل امراء کی آپس میں چپکلش صاف نظر آ رہی تھی، جو ایک ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کرنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ بہرحال مغل لشکر 2 ماہ میں کرنال پہنچا تو نادر شاہ مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ میدان جنگ میں تیار تھا۔ مغل لشکر 2 ٹکڑوں میں تقسیم تھا۔ طبل جنگ بجا تو معلوم ہوا کہ مغل توپ خانہ تو ابھی میدان میں پہنچا ہی نہیں۔ نادر شاہ نے اس صورتحال سے مکمل فائدہ اٹھایا اور مغلوں کو اپنی توپوں کے نشانے پر لے کر حملہ کر دیا۔ نادر شاہ نے بھی اپنی سپاہ کے 2 لشکر الگ کر کے خان دورہ اور سعادت خان کے مقابلے پر بھیج دیے اور خود میدان جنگ کے مرکز میں ڈٹ گیا۔ رقص و سرور کا دل دادا محمد شاہ رنگیلا بھلا کس طرح نادر شاہ جیسے مرد میدان کا مقابلہ کرتا؟ جنگ کا فیصلہ 2 گھنٹوں ہی میں ہو گیا۔ خان دورہ کا لشکر مکمل برباد ہو گیا اور وہ خود بھی بری طرح زخمی ہوا۔ خان دورہ کی فوج کا یہ عالم تھا کہ ایک خیمہ بھی درست حالت میں نہ ملا کہ جس میں شدید زخمی خان دورہ کا علاج کیا جا سکتا۔ اسی حالت میں خان دورہ کا انتقال ہو گیا۔ مغل فوج کے دوسرے لشکر کا بھی حال یہی تھا۔ سعادت خان کو جب معلوم ہوا کہ خان دورہ مر چکا ہے تو اس نے فوراً ہتھیار ڈال کر نادر شاہ کو گرفتاری پیش کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ سعادت خان ایک سپاہی کی بات سے متاثر ہو گیا تھا کہ جس نے اسے ایرانیوں کے ہم نسل ہو کر اسے لڑنے کا طعنہ دیا تھا۔ اس طرح اکبر اعظم کے جانشین ایرانی سپاہ کا مقابلہ نہ کر سکے اور ایرانیوں نے انہیں شکست پاس سے دوچار کر دیا۔ تاریخ میں اس مارکے کو جنگ کرنال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں عملی طور پر مغل سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کا یہ المیہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ غیروں سے زیادہ اپنوں نے انہیں نقصان پہنچایا ہے۔ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا۔ نادر شاہ کرنال سے واپس ایران جانے کو تیار تھا، مگر مغل امیر سعادت خان نے ایسا نہ ہونے دیا اور امراء کی چکلش بازی نے آخرکار 1 لاکھ بے گناہ عوام کی جان لے لی۔ تفصیل اس کی کچھ یوں ہے کہ جب قید کے دوران سعادت خان سے نادر شاہ نے اچھا سلوک کیا تو اس نے نادر شاہ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ دہلی کا رخ نہیں کرے گا بلکہ 2 کروڑ روپے تاوان لے کر کرنال سے واپس ہو جائے گا۔ سعادت خان کو نادر شاہ نے عزت کے ساتھ رہا کر دیا اور وہ یہ پیغام لے کر محمد شاہ رنگیلا کے پاس پہنچ گیا۔ محمد شاہ اس بات سے خوش ہو گیا اور تاوان کے معاہدے کو طے کرنے کے لیے نظام الملک آصف جاہ کو نادر شاہ کے پاس بھیج دیا۔ سعادت خان ایک لالچی امیر تھا
اور خاں دورہ کی ہلاکت کے بعد امیر العمرہ جو دربار کا ایک بڑا عہدہ ہوتا تھا اس کا متمنی تھا، مگر نظام الملک نے محمد شاہ کو باور کرایا کہ نادر شاہ سے معاہدہ اس کی کاوش کا نتیجہ ہے، اور محمد شاہ رنگیلا نے نظام سے خوش ہو کر اسے امیر العمرہ کا عہدہ تفویض کر دیا۔ نظام الملک آصف جاہ ایک لائق امیر تھا اور عالمگیر کے وقت سے دربار سے منسلک تھا۔ یہ وہی آصف جاہ ہے جو بعد میں دکن جا کر خود مختار ہو گیا اور دکن کی آزاد ریاست کی بنیاد ڈالی جو انگریزی دور میں بھی قائم رہی۔ بلا شبہ نظام الملک ہی اس عہدے کا اصل حقدار تھا، مگر سعادت خان عہدہ نہ ملنے کی وجہ سے دل میں محمد شاہ رنگیلا کے لیے بغض لیے دوبارہ نادر شاہ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ دہلی کے شاہی محل میں صدیوں سے جمع کیا گیا مغل خزانہ موجود ہے۔ سعادت خان نے نادر شاہ کو تخت طاؤس اور دیگر مغل جواہرات کی داستانیں سنائیں تو نادر شاہ نے واپسی کا ارادہ ترک کر دیا اور محمد شاہ رنگیلا کو عمرہ کے ساتھ اپنے پاس طلب کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ دہلی کی مشہور خاتون نور محل نے بھی اس سلسلے میں نادر شاہ کے کان بھرے اور مغل دربار سے اپنی وفاداری ختم کرتے ہوئے نادر شاہ کو شاہی قلعے میں مدفون خزانے سے متعلق مشہور داستانیں بیان کیں۔ مختصر یہ کہ نادر شاہ کے خیمے میں مغل عمرہ اور بادشاہ کی ضیافت کی گئی اور محمد شاہ رنگیلا نے مہمان فاتح کی خدمت میں رقص و سرور کی محفل کی صورت میں گنگا جمنا تہذیب کا نمونہ پیش کیا جس کا وہ شائق تھا۔ محفل کے اختتام پر بادشاہ اور عمرہ کو علیحدہ خیمے میں نظر بند کر دیا گیا اور مغل فوج کو واپس دہلی بھیج دیا گیا۔ اب محمد شاہ رنگیلا باقاعدہ نادر شاہ کا قیدی تھا۔ محمد شاہ سے ایک خصوصی حکم نامے پر دستخط کروائے گئی جس کی روح سے لال قلعے میں موجود شاہی محل میں سعادت خان کو رسائی دی گئی۔ اب اس حکم نامے کو لے کر سعادت خان شاہی محل پہنچا اور بابر اور اکبر کے زمانے کے جمع کیے گئے خزانے، جواہرات، مال و دولت اور شاہ جہاں کا مشہور زمانہ تخت و طاؤس لوٹ کر نادر شاہ کو پیش کر دیا۔ مغل خزانے پر قبضہ کرنے کے بعد نادر شاہ نے دہلی جانے کا فیصلہ کیا اور محمد شاہ رنگیلا کو آزاد کر دیا تاکہ وہ پہلے دہلی پہنچ کر فاتح بادشاہ کا استقبال کر سکے۔ اس طرح نادر شاہ کی دلی میں آمد ہوئی، مگر اس نے اپنی سپاہ کو سختی سے حکم دے رکھا تھا کہ پرامن باشندوں کو ہرگز تنگ نہ کیا جائے۔ اب نادر شاہ نے کب اور کیوں قتل عام کی، اس ضمن میں کئی روایات ملتی ہیں۔ عشرت رحمانی لکھتے ہیں چند ایرانی سپاہیوں کو ہندوستانی سپاہیوں نے قتل کر دیا۔ ایرانی سالار نے اس بات کی شکایت نادر شاہ سے کی تو نادر شاہ جلال میں آ گیا اور اس نے حکم دیا بزن یعنی مارو۔ مشہور روایات یہ ہیں کہ دہلی میں افواہ پھیل گئی تھی کہ محمد شاہ نے نادر شاہ کو قتل کروا دیا ہے۔ اس افواہ کا پھیلنا تھا کہ مغل سپاہ نے دہلی کے گلی کوچوں میں پھرتے ایرانیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو نادر شاہ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ اچانک کیا شروع ہو گیا ہے، پھر جب اسے بتایا گیا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اپنے عسکری لباس میں ایک ہاتھی پہ سوار ہو کر دہلی کے بازاروں کا گشت کرنے لگا۔ نادر شاہ کو زندہ دیکھ کر ایرانی سپاہ نے نعرے بلند کرنا شروع کر دیے۔ تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس جیسی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔